رمضان، اللہ کے کلام کی آمد کی داستان۔ ایک سوال سنیے، اگر میں کہوں کہ 1000 سال پہلے ایک انسان نے اکیلے ایک غار میں بیٹھ کر ایسا کچھ سنا جو پوری دنیا کو بدل دیا، کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت رمضان میں آئی تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ رمضان کیسے شروع ہوا، کہاں سے آیا، کیوں یہ مہینہ سب سے مقدس ہے، اور وہ کون سا لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ آخری تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل کو چھوئے گی۔ مکہ، 610 سال عیسوی، ایک شہر جو بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، ایک شہر جہاں ظلم عام تھا، ایک شہر جہاں سچائی کا کوئی نام نہ تھا۔ لیکن اس شہر کے باہر ایک غار تھا، غار ہرا۔ یہ غار شہر سے دور تھی، بہت دور۔ یہاں کوئی آوازیں نہ تھیں، یہاں کوئی چیخیں نہ تھیں، یہاں صرف خاموشی تھی۔ اور اسی خاموشی میں ایک شخص ہر سال آتے تھے۔ وہ شخص تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہاں آتے تھے تھوڑی تنہائی میں، تھوڑے سے کھانے کے ساتھ، اور بہت بڑے سوالات کے ساتھ۔ یہ محمد تھے، ابھی وہ نبی نہیں تھے، ابھی وہ صرف ایک انسان تھے جو سچائی کی تلاش میں تھا، جو اللہ کو جاننا چاہتا تھا، جو دنیا کے جھوٹ سے تنگ آ چکا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا۔ یہ رمضان کا 27واں دن تھا۔ یہ رات تھی، یہ رات خاموش تھی، یہ رات مقدس تھی، اور اس رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، خاموشی میں، تنہائی میں، اللہ کے دربار میں۔ اور پھر یہ لمحہ آیا جو ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ اچانک غار میں روشنی آ گئی، ایسی روشنی جو انسانی نہ تھی، ایسی روشنی جو آسمان سے آ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا، انہیں سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ لیکن اسی لمحے میں ایک آواز نے ارد گرد کو بھر دیا، پڑھو۔ یہ آواز تھی جبریل علیہ السلام کی، اللہ کے سب سے معزز فرشتے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن جبریل علیہ السلام نے کہا، پڑھو، تمہارے رب کے نام پر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ الفاظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہ تھے، یہ تو اللہ کے کلام تھے، قرآن مجید کی ابتدا تھی۔ اس لمحے میں دنیا بدل گئی، آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی، تمام فرشتے بیدار ہو گئے۔ آسمان نے یہ خبر سن لی، زمین نے یہ خبر سن لی، اللہ کا کلام اب زمین پر آ گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، ایک غار میں، ایک رات میں، ایک لمحے میں۔ جب یہ پہلی وحی ختم ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متاثر تھے۔ ان کا دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ انہیں خوف تھا، خوشی تھی، سوالات تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے سب کچھ بتایا۔ میرے پاس کوئی آیا، اس نے مجھ سے کہا، پڑھو، لیکن میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نہیں، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے، تم تو نیک ہو، تم تو سچے ہو۔ اور اس طرح پہلی بار ایک انسان نے نبی کی تصدیق کی۔ وہ انسان خدیجہ تھیں۔ اللہ کی رحمت ہو خدیجہ پر۔ یہ تھا وہ لمحہ جب اللہ کا کلام زمین پر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، رمضان کا حقیقی مقصد واضح ہو گیا، انسانیت کو سیدھا راستہ ملا۔ اب سوال ہے، رمضان کیوں خاص ہے؟ کیوں یہ مہینہ دوسری تمام راتوں سے مختلف ہے؟ جواب یہ ہے، رمضان میں اللہ کا پہلا کلام زمین پر نازل ہوا، رمضان میں قرآن مجید کا آغاز ہوا، اسی رمضان میں وہ روح جو انسانیت کو روشنی دے گئی۔ رمضان تو صرف ایک مہینہ نہیں، رمضان ایک نعمت ہے، رمضان ایک رحمت ہے، رمضان ایک مقدس وقت ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اللہ خود رمضان کو قرآن کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ رمضان اور قرآن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو رمضان میں قرآن نہیں پڑھے، وہ رمضان کی روح کو نہیں سمجھے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، رمضان میں روزہ کب فرض ہوا؟ جواب، دوسرے سال ہجری میں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ پہلے سال مدینہ میں آسان روزے رکھے گئے، پھر دوسرے سال اللہ نے حکم دیا، تمام مسلمانوں کے لیے روزہ فرض ہو گیا۔
لیکن یہ روزہ صرف بھوکے رہنا یا پانی پینا نہیں، روزہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، غریبوں کا دکھ سمجھنا، اللہ کے قریب ہونا۔ رمضان میں انسان سیکھتا ہے کہ اگر میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو میں دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات ہے شب قدر، رمضان کی 27ویں رات۔ یہ وہی رات ہے جب پہلی بار اللہ کا کلام نازل ہوا، پہلی بار قرآن کا آغاز ہوا، پہلی بار نبوت ملی۔ اللہ نے فرمایا شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سوچیں، 1000 مہینہ یعنی 83 سال۔ 83 سال کی عبادت شب قدر کی ایک رات جتنی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں جو ہوتا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شب قدر میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر تلاش کرے۔ رمضان میں صرف قرآن کا نزول نہیں ہوا، رمضان میں بہت سے اہم واقعات ہوئے۔ جنگ بدر، یہ جنگ رمضان کی 17ویں تاریخ کو ہوئی۔ یہ اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ تھی۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی۔ فتح مکہ، رمضان کے 20ویں دن مکہ فتح ہوا۔ بت پرستی کی 1000 سال کی حکمرانی ختم ہوئی۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ ایک دن عمر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ رمضان میں انہیں اللہ کی روشنی ملی اور وہ عمر شاہ سے عمر فاروق بن گئے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، رمضان ایک سفر ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ رمضان میں انسان اپنے اندر کو دیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان تو دراصل ایک سبق ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، کہ انسان اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ سکتا ہے، کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر رمضان میں قرآن نازل ہوا، اگر رمضان میں نبوت ملی، اگر رمضان میں جنگ بدر ہوئی، اگر رمضان میں مکہ فتح ہوا، تو رمضان سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کیا آپ بھی رمضان میں قرآن پڑھیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ رمضان آپ کے لیے ایک موقع ہے، ایک آخری موقع شاید۔ تو اگر یہ داستان آپ کو چھو گئی، اگر یہ سچائی آپ کو جگا گئی، تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں، اپنے خیالات کامنٹ میں شیئر کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ علم جتنا لوگوں تک پہنچے اتنا ہی بہتر۔ یہ ہے رمضان، اللہ کے کلام کی آمد کی داستان، جو 1400 سال پہلے شروع ہوئی اور جو آج بھی جاری ہے، ہر رمضان میں، ہر دل میں۔